بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والتسليم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم من أحب قوما حشره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم. بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامیابی کے لیے معتبر اسوہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی ہے کہ جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیں وہ تم کرو، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے تم رک جاؤ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحقیق کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اسوہ بنایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ بات صاف واضح ہو گئی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں. پرانے نبی آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں انجیل نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. وہ عیسائیت آج جو عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس عیسائیت کو یکسر ختم کریں گے. عیسائیت دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، موسیت دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہوں، وہ ان کے زمانے میں وہ مسلمان ہی تھے. جو مسلمان تھے وہ اسلام کی پیروی کرنے والے، اسلام کو ماننے والے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے تک اسلام تھا نامکمل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے تک اسلام تھا نامکمل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی تکمیل فرما دی. دین تو صرف ایک ہی ہے، دین کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. نبیوں کے بدلنے کی بنیاد پہ دین نہیں بدلتا ہے، احکام بدلتے ہیں، دین نہیں بدلتا ہے. اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل، انتہا تو نہیں، اس کی تکمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا دین بناتا ہے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ، لن کا استعمال عام طور سے تاکید کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ مردود ہے. تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے اسلام.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر اس اسلام کی تکمیل فرمائی تھی. اسی بنیاد پہ ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، ہر شے میں ہم لوگوں کے لیے ایک ہی معتبر اسوہ ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. زندگی کی بود و باش میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، جینے مرنے میں سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معتبر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پہ اپنے ہر عمل کو صحابہ اکرام کے سامنے ظاہر کرتے تھے. اپنے ہر عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں رہا. کیوں پوشیدہ نہیں رہا؟ کیونکہ وہ آخری نبی تھے، ان کے ہر عمل کو امت کے لیے نمونہ بنانا تھا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی معاملات کو بھی صحابہ اکرام کے سامنے ظاہر کر کے بتایا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں گھر میں رہنے کی سنت یہ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. ابو داؤد کی ابتدائی روایت ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے جاتے تو بہت دور چلے جاتے. اب وہاں جانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ جب تم فارغ ہو جاؤ قضاء حاجت سے تو اس وقت اپنے بائیں ہاتھ کے استعمال کے ذریعے سے پہلے ڈھیلا لو. ڈھیلا کتنا لینی چاہیے؟ 1 2 3 4 5. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وستجمروا، ہاں وطر عدد میں، طاق عدد میں 1 لو یا 3 لو یا 5 لو، طاق عدد میں ڈھیلے سے صفائی کریں. اس کے بعد پانی سے صفائی کریں. بیت الخلاء کے اندر ہونے والے کام کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. اسی طریقے سے ہر تنہائی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی نہیں رہی. ہر تنہائی کے عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ تنہائی میں رہنے کا طریقہ یہ ہے. اب جو چیزیں عورتوں سے متعلق تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کی طرف رہبری فرما دی. کیا خذوا نصف دینکم من هذه الحمیراء، تے آدھا دین تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لو. اسی لیے صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گھریلو معاملات میں ازواج مطہرات سے استفسار کر کے وہ دین حاصل کر لیا کرتے تھے. مجھے آج ایک خصوصی مضمون کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے. آج بدچلنی کے ہم لوگ شکار ہیں. پہلے زمانے میں علم کی کمی تھی، عمل کی بہتات تھی، لوگوں کو جتنا معلوم ہوتا تھا اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے تھے. آج کیا ہے؟ آج لوگوں کو جاننے کا ہوا ہے، معلومات جسے کہتے ہیں. معلومات اور علم میں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے اپنی ذہانت کے سلسلے میں شکایت کی کہ حضرت یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی، یادداشت کم ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ تو استاذ ان کے امام وکیع تھے، انہوں نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی. استاذ محترم نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کسی گنہگار کو نہیں دیتے، اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتے. اس لیے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کو دیتا ہے. لوگ عام طور سے فرق نہیں کرتے معلومات میں اور علم میں. ایک پجاری بیٹھ کے اسلام کے بارے میں بولتا ہے، ایک کرسچن کا پادری بیٹھ کے اسلام کے بارے میں بولتا ہے، بہت محاسن، مناقب، فضائل سب کچھ بیان کرتا ہے. لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ ایک پجاری ہو کے انہوں نے اسلام کے بارے میں کیسی باتیں پیش کی، ان کو کتنا علم ہے. ایک ہلکی سی بدیہی بات سوچنے کی ہے، اسلام کے بارے میں جب اتنے معلومات ان کے پاس ہیں تو یہ خود اسلام کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ جب اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اس کا ان کو علم ہے، تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کو اسلام کا علم نہیں ہے. ان کے اسلام کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہیں، اسلام کے معلومات اور علم میں لوگ فرق نہیں کرتے، جس کی بنیاد پہ غلطی میں پڑتے ہیں. آج معلومات کی بہتات ہے، یوٹیوب کے راستے سے جو کچھ لوگوں کو مل رہا ہے وہ معلومات ہیں، علم نہیں ہے. اسی بنیاد پہ لوگ معلومات بڑھتے جا رہے ہیں، عمل کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ
عشاء میں 17 رکعت نماز پڑھتے تھے، 17 رکعت پڑھتے تھے، لیکن پوچھ پاچھ کے دیکھ دکھا کے اب ان کی نمازیں محدود ہو گئی 13 رکعت تک، 12 رکعت تک، 10 رکعت تک۔ اب اور کچھ لوگوں نے ترقی کی، تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، اب چلے 8 رکعت، 8 رکعت سے بھی اب جو ہے 3 رکعت کی گنجائش نکل گئی تراویح میں۔ یہ معلومات کہاں سے فراہم ہو رہے ہیں؟ یہ معلومات فراہم ہو رہے ہیں یوٹیوب کے راستے سے، یوٹیوب کے راستے سے۔ اب یوٹیوب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یوٹیوب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہودیوں کو اسلام کے معلومات، علم میں اسلام کے معلومات ہمارے سے زیادہ ہے۔ کیوں ایسا؟ آج تک اسلام کے سلسلے میں جتنی خرابیاں آئی ہیں، جتنی خرابیاں پیش آئی ہیں، سب یہودیوں کی جانب سے، سب یہودیوں کی جانب سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارے سے بتایا تھا کہ فتنے کا دروازہ جب تک بند رہے گا اس وقت تک امن رہے گا، لیکن جب فتنے کا دروازہ کھل جائے گا اس وقت فتنے جب داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ روایت آئی تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، یہ فتنے، وہ جو دروازہ تم کہہ رہے ہو وہ کھلے گا، ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا؟ ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین وہ دروازہ توڑا جائے گا، توڑا جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے مجھے مارا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی معلوم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی تھی کہ شہید ہوں گے تم۔ چنانچہ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد فتنے اندر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد اس میں فتنے آئے، اور فتنے جو آئے اس میں سب سے بڑا فتنہ، جو سب سے اہم فتنہ تھا، وہ عبداللہ بن سبا کا، جو یہودی تھا، جس نے سب سے پہلی بنیاد شیعہ کی ڈالی۔ شیعہ علی، شیعہ زبیر، شیعہ طلحہ، شیعہ کہتے ہیں جماعت کو۔ سب سے پہلے یہ شیعہ کی بنیاد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا تھا، جو یہودیوں کا ایک اہم فرد تھا۔ الغرض آج بھی، بلکہ قیامت تک بھی، قیامت تک تو نہیں کہیے، دجال کے آنے تک، دجال کے آنے تک اسلام کو جتنی ٹھیس پہنچے گی، جتنی مشکلات اسلام کے اوپر آئیں گی، اس کا منبع، اس کا مرکز، اس کا محور سب کے سب یہودی ہوں گے، یہودی ہوں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کی، ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کی۔ حالانکہ یہودی سب سے زیادہ آشنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی تھے۔ اس کا اعتراف خود قرآن نے کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، ان صحابہ کی نشانیوں کو بھی ان کی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ خود قرآن پاک کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ اکرام کے نشانیاں، صحابہ اکرام کی نشانیاں، ان کی علامتوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان کیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے ہی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی اچھی طرح سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے وہ یہودی تھے، وہ یہودی تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو آپ جگا سکتے ہیں، آپ اس کو جگائیے، جگ جائے گا۔ لیکن ایک آدمی سونے کا بہانہ کرتا ہے، سویا ہوا نہیں، سونے کا بہانہ کرتا ہے، اس کو آپ کیسے جگائیں گے؟ نہیں جگا سکتے، اس لیے کہ وہ جگنا نہیں چاہتا ہے، جگنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک آدمی شراب کو حرام سمجھ کے پیتا ہے تو چھپتے چھپاتے ہوئے پیتا پھرے گا، یک نہ ایک دن اللہ اسے توفیق دے گا، وہ شراب سے تائب ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی شراب کو شربت سمجھ کے پیتا ہے تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ ہی نہیں کرے گا۔ تو کچھ مثالیں ایسی ہی یہودیوں کی ہیں، یہودیوں کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف ایک بنیاد پہ، ایک بنیاد پہ۔ یہ کہاں سے چھوٹے ہمارے سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے 2 لڑکے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام و تسلیم کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے 12 بیٹے، سب سے پہلا بیٹا یہودا، سب سے اخیر کا بیٹا 12واں بیٹا بنیامین، اس میں بیچ میں 11ویں بیٹے تھے یوسف علیہ السلام ہے۔
یہودیوں کے جتنے خاندان پھیلے ہیں ان 12 بچوں سے پھیلے ہیں، 12 قبیلے ان 12 بچوں سے پھیلے ہیں، یہیں سے پھیلے۔ تو یہودیوں کو اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جو در جو سب سے زیادہ انبیاء جو آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، یہودیوں میں آئے سب سے زیادہ۔ ان کو اس بات کی امید تھی کہ سب سے آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے۔ ان کو انتظار تھا۔ اسی انتظار کی بنیاد پہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو وہ کہتے تھے تم کر لو جو کرنا ہے ہمارے اوپر ظلم کرو، لیکن یاد رکھ لو آخری نبی آئیں گے، جب آخری نبی آئیں گے کانوا یستفتحون من قبل، ہم جب آخری نبی آئیں گے اس آخری نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ان کو آخری نبی کا انتظار تھا، کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام الگ تھا۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو بھیجا، ادھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، سب سے اخیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب ان کی امیدیں ٹوٹ گئی، ان کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ بنو اسحاق سے آخری نبی آئیں گے، یہ تو آخری نبی بنو اسماعیل سے آ گئے، بنو اسماعیل سے آ گئے۔ اب ان کے دل کے اندر جو ہے بغاوت کے چشمے پھوٹے اور وہ بغاوت پہ اتر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرنے لگے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کو اجاگر کیا۔ وہ یہودی دین کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن کسی چیز کو تم مت اپناؤ، کسی چیز کو مت اپناؤ۔ حالانکہ پہلے معاملہ یہ تھا جو چیز نازل نہیں ہوئی تھی ان چیزوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دیکھ کر اہل کتاب کا جو عمل ہوتا تھا اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن بعد میں چلتے 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آگاہ کر دیا، ہر چیز میں یہودیوں، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، بود باش میں بھی، سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگا دی کہ نہیں، یہودیوں کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کچھ نمونے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہودیوں کی مخالفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں میں کیا ہے، خواہ وہ چیز بڑی ہو خواہ وہ چیز چھوٹی ہو، سب میں کیا۔ اب ایک بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی۔ 63 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید بال 12 سے 13، پوری داڑھی میں 12 سے 13 تھے۔ وہ بھی جب تیل لگا دیتے تو بال چھپ جاتے تھے، تیل نہیں لگاتے تو وہ بال اجاگر ہوتے تھے، اتنے ہی تھے۔ اب سر کے اندر کچھ تھے، پورے ملا کر 12 سے 13، 20 سے متجاوز تو تھے ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا کہ بال سفید ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنا ہے، بال سفید ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہر چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہمارے پاس ہے۔ جس نبی نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، چپل اتارنے کا طریقہ بتایا ہو، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ، کوئی اگر مسکراتا ہے تو سامنے والے کو بتایا کہ اگر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھو تو تم اضحک اللہ سنہ کہو کہ اللہ تجھے ہنساتا رہے۔ اگر کوئی روتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی مسلمان کے چہرے میں خوشی کو پیدا کر دے، اگر وہ رو رہا ہے کسی وجہ سے پریشان ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اس کا دل بہلاؤ، اتنا دل بہلاؤ کہ اس کا دل بہل جائے اور وہ رونا ختم ہو کے مسکرانے لگے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی آدمی کسی روتے ہوئے کو ہنساتا ہے تو اللہ تعالیٰ خلق اللہ من ذلک السرور خلقا، اس خوشی کو قیامت کے دن ایک مخلوق بنا دیں گے، اس قیامت کے دن نہیں، خلق اللہ من ذلک السرور خلقا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس خوشی کو ایک مخلوق بنا دیں گے۔ وہ مخلوق کیا کرے گی؟ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ ہم نے کیا بڑا کام کیا، قرض مقروض ہے، قرض میں بہت ڈوبا ہوا ہے، میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بس میں نے جا کے اسے تسلی دے دی، بیمار تھا میرے پاس علاج نہیں ہے، میں نے اس کو تسلی دے دی، اس تسلی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ قیامت تک ایک مخلوق مجھے مغفرت کی دعا دے رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچے روتے ہیں ان کے رونے کو اپنے دل کے اوپر بوجھ مت سمجھو، ان فی الجنت دار یقال له دار الفرح لن يدخلها الا من فرح الاطفال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر کا نام خوشیوں کا گھر، دار الفرح، خوشیوں کا گھر، اس میں صرف اور صرف ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو روتے ہوئے بچوں کو ہنسا دیتے ہیں، اور کیا اسوہ چاہیے،
اور کیا اسوہ چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جا رہے تھے مسجد میں، ایک بچہ ہاؤس کے پاس بیٹھ کر منہ میں پانی لیتا تھا اور کلی کرتا تھا، منہ میں پانی لیتا تھا کلی کرتا تھا. اب دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے منہ میں پانی لیا اور بچے کی طرف کلی کیا، بچہ بھی اپنے منہ میں پانی لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلی کیا. پوری دنیا کو بتا دیا نبی اپنی جگہ ہیں، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے یہ بتا دیا. تو ہر گوشے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو ملے گا. دوسری قوم کو دیکھ کر، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، سنت موجود ہے. کپڑے سلنے میں سنت موجود ہے، اگر بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہوں تو اس کو صاف کرنے میں ہم سنت موجود ہے. کھجور کھایا ہوں، کھجور کی گٹلی پھینکنے کا طریقہ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور مجھے کیا چاہیے؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ یہودی جو ابتدا سے اسلام کے دشمن ہیں، ابتدا سے اسلام کے دشمن کا مطلب کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت تھی، اسلام کی دشمنی تھی. تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ دشمنی کو نبھانے والے یہ یہودی تھے. تو امت کو آگاہ کر دیا کہ میرے جانے کے بعد بھی یہودیوں کی کبھی تم موافقت نہ کرنا، ہمیشہ مخالفت کرنا. چلتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا شعار ہے سلام کرنا. سلام کرنے میں عام طور سے آپ دیکھتے تھے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا ہاتھ اٹھا کے بچوں کو ہم سکھلاتے تھے بھی، ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ حدیث میں منع ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اس طرح ہاتھ اٹھا کے پورے احترام کے ساتھ کہنا. ہاتھ اٹھانا سلام میں ہے ہی نہیں، ہاتھ اٹھانا سلام میں ہے ہی نہیں، وہ تو زبان کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والا سن کے جواب دے دے گا. ایک آدمی بہت دور ہے، اسے میرے سلام کی آواز نہیں جائے گی، تو جب سلام کی آواز نہیں جائے گی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے بتائیں کہ میں تم کو سلام کر رہا ہوں. ایک ہاتھ اٹھائیں، دو ہاتھ اٹھائیں. عام طور سے دو ہاتھ، میں نے اپنے اکابر کو دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہاتھ چھوڑتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امیر خان متقی جو آئے تھے افغانستان کے وزیر خارجہ، وہ بھی اپنی گاڑی سے باہر نکلے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہاتھ چھوڑا تھا. یہ طریقہ یہ یہودیوں کی مخالفت والا طریقہ ہے. یہودی جب آپس میں سلام کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کرو ان کی مخالفت. سلام میں بھی ان کا طریقہ مت اختیار کرو، ہاں ایسا طریقہ اختیار کرو جو ان سے بدلا ہوا. اس لیے اگر ایک ہاتھ اٹھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیا جائے، فوراً پکڑنا نہیں، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ، سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے گا. اس میں ایک مخالفت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے، عاشورے کا دن تھا. جب آئے تب نہیں، عاشورے کے دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، پوچھا تم آج روزہ کیوں رکھے ہو؟ کہا ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا. وغرق فرعون وقومہ وانجى موسیٰ وقومہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور فرعون کی قوم کو ڈبویا تھا. فنحن نصوم شکرا له، تو شکر کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فنحن احق بموسیٰ منکم، ارے تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، چنانچہ ہم روزہ رکھیں گے. روزہ تو رکھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی عام قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، آئندہ سال یہ زبانی نبوت کی باتیں تھی، تو مطلب آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہیں گے. زبانی نبوت کی باتیں کچھ ایسی ہوتی تھی. تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود صوموا یوم عاشوراء صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا عاشورے کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یا تو اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا تو اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو. دونوں چیزیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت فرما دی. نہیں، ایک روزہ یہودی رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، یا تو پہلے یا تو بعد میں. عبادتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی مخالفت فرما دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفید بال والے کو دیکھتے تھے، بہت زیادہ سفید ہیں، اوپر سے نیچے تک سفید ہیں،
جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ یہ پورے سفید تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا اپنے سفیدی کو تبدیل کرو، سفیدی کو تبدیل کرو۔ کس سے تبدیل کرو؟ یاد رکھو، وجتنبوا السواد، کالا نہیں، کالا کلر نہیں، کالا رنگ نہیں، بلکہ دوسرے رنگ سے۔ دوسرا رنگ کون سا ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغیروا هذه الشعور، ان بالوں کے رنگ کو تبدیل نہ کرو۔ فمن کان مغیرها لا محالۃ، اگر کوئی ان بالوں کے رنگ کو تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیغیرها بالحناء والقطن، تو اسے مہندی کے ذریعے سے تبدیل کرے، مہندی لگائے۔ اس زمانے میں ایک ہی قسم کی مہندی تھی، وہ مہندی جس کے لگانے کے بعد آدمی کو عام طور سے سرخ رنگ آتا ہے، کالے رنگ کی مہندی نہیں تھی۔ آج کے زمانے غیر فطری مہندی ہے، غیر فطری مہندی آج بھی پتوں میں جو پیدا ہوتی ہے نیچرل، وہ اس میں لال ہی کلر آتا ہے۔ باقی جتنی مہندیاں آ گئی ہیں، کالا، گلابی، نہ جانے گلابی نہیں کالا، جو بھی ہے وہ سب غیر فطری ہے، نیچرل ہے، وہ نیچرل نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتا دیا۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آیا تھا، پوچھا تھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ سفیدی جب ان کو آئی تو پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ مومن کا وقار ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا یا اللہم زدنی وقارا و نورا، یا اللہ جب سفید بال تیرا نور ہے، سفید بال تیرا نور ہے اور مومن کا وقار ہے تو مجھے بڑھا دے، مجھے بڑھا دے۔ مانگا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے وقار کو ہم اس چیز سے بدلتے ہیں جس چیز کے بدلنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا البیاض، غیروا ھذا البیاض، اس سفیدی کو تم بدلو، ولا تشبہوا باہل الکتاب، لیکن اس سفیدی کو بدلنے میں اہل کتاب کی مشابہت مت کرو، اہل کتاب جیسے کرتے ہیں ویسے ہرگز مت کرو۔ اہل کتاب فرعون نے سب سے پہلے بالوں کو کالے رنگ سے رنگا تھا، کالے رنگ سے رنگنا ہی فرعون کا طریقہ تھا۔ یہ کنز العمال کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مہندی کا خضاب لگانے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، سب سے پہلے کالا خضاب لگانے والا وہ فرعون تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا البیاض، اس سفیدی کو تم بدلو، ولا تشبہوا باہل الکتاب، لیکن اس میں اہل کتاب کی مشابہت بالکل اختیار نہ کرو۔ آگے فرمایا وعفوا اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ وجزوا الشوارب، لیکن مونچھوں کو بڑھنے مت دو کہ مونچھ اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے کہ احساس نہیں ہے، مونچھوں کو کترو، مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تھے، خط بھیجے تھے، بعض بادشاہوں نے اسے قبول کیا، بعض بادشاہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ غصہ آیا، ایک بادشاہ نے پھاڑ دیا، غصہ آیا اس سے کہ کون ہے، میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جو مجھے خط لکھ کے بھیجتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایک بادشاہ نے 2 لوگوں کو بھیجا جا کے دیکھ جاؤ میرے رہتے ہوئے مجھے خط بھیجنے والا کون ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، داڑھی بالکل کٹی ہوئی تھی، داڑھی مڈی ہوئی تھی، مونچھ بڑے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، یہ کیا، یہ چہرے کی درگت تم نے خراب کیوں کر لی ہے؟ کہا امرنا ربنا، کہا ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی مونڈیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو چھوٹا کروں اور داڑھی کو بڑا کروں، داڑھی کو بڑا کروں۔ یہ داڑھی کا کٹانا، داڑھی کا منڈانا تو خیر تھا ہی، داڑھی کا کٹانا بھی یہ اہل کتاب کی نشانی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ داڑھی کو منڈاتے نہیں تھے، جو مشرک تھے وہ بھی داڑھی کو چھوٹا کرتے تھے اور مونچھ کو بڑا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مشابہت نہیں، مشابہت نہیں، ختم کرو اسے، مونچھ کو کترو اور داڑھی کو بڑا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی سر پہ پگڑی رکھتے تھے، پگڑی پہنتے تھے باقاعدہ، ابو جہل پگڑی پہنتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی پہنتے ہیں اور تم ٹوپی کے ساتھ پگڑی پہنو، ٹوپی کے ساتھ پگڑی پہنو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہم کو انوکھا رکھا، انمول رکھا، کسی کے تابع ہو کر مت جاؤ، بلکہ دین تو یہ ہے اس کی اتباع کرو۔ فرمایا غیروا، بالوں کو
رنگنے کی اجازت ہے. ولا تشبہوا بالیہود، لیکن یہودیوں کی مخالفت نہیں، رنگنے میں یہودیوں کی مخالفت نہیں. آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کالے رنگ سے بچو، کالا رنگ نہیں، کالے رنگ سے بچو. لیکن آج یوٹیوب میں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے بیانات دیکھ لیتے ہیں. بیانات دیکھنے کے بعد پہلے زمانے میں کالے رنگ کا رنگنا بہت بڑا گناہ تھا. لوگ انگلیاں اٹھا کے یہ دیکھو حرام کام کر کے آیا، جیسے کہ شراب پیا ہو. لیکن آج عموم میں بلوا ہوتا جا رہا ہے. لوگ اچھے لوگ بھی، دیندار بھی، غیر دیندار بھی، سب ادھر سفید بال نکلے فوراً کالا کر دیا. ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ اگر یہ نور ہے تو بڑھا دے، اللہ کا نور ہے بڑھا دے. لیکن جو نور آ رہا ہے وہ نور کو ہم کالے رنگ سے چھپا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى من يكذب بالسواد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں دیکھتے ہیں جو آدمی اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا چلیے ایک اور روایت جو آج ہی کنز المال میں مجھے ملی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نوجوان وہ ہے جس کی جوانی بڑھاپے کے مشابہ ہو. کا کیا مطلب؟ بڑھاپے میں جیسے آدمی عاجزی انکساری کے ساتھ رہتا ہے، ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ بدترین بڑھاپا وہ ہے جس کا بڑھاپا، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم. اور بدترین بڑھاپا وہ ہے جو جوانی کے مشابہ ہو. جوانی کے مشابہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، کپڑے پہننے کے اعتبار سے، بال رکھنے کے اعتبار سے. لوگوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن طریقہ بدلا ہی نہیں ہے. نوجوانوں ہی کا طریقہ ہے. نوجوان جیسے من چلے چلتے تھے ایسے وہ بھی من چلا چل رہے ہیں. بال میں بھی نوجوانوں کی یہ اقتدا، داڑھی کے مونڈنے میں بھی نوجوانوں کی اقتدا، چال چلن میں بھی نوجوانوں کی اقتدا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین بڑھاپا کہا ہے، بدترین بڑھاپا. اب آگے چلیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یہودی نماز پڑھتے ہوئے عام طور سے نیچے کے کپڑے کا استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ جانے وہ کیسے نماز پڑھتے تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم فاتزروا وارتدوا، جب تم نماز پڑھو تو ازار پہن لیا کرو. لنگی، ازار، سب عربی میں ایک ہی لفظ اس کو آتا ہے. لنگی اور ازار، پینٹ، سب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ولا تشبہوا بالیہود، نماز پڑھنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو، مشابہت نہ کرو. اور کیا چاہیے؟ عبادت کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑے پہن لے. فإن اللہ احق من تزین لہ، دو کپڑے مطلب کیا کہتے ہیں؟ ناف سے لے کر ادھر گھٹنے تک کوئی آدمی کپڑا پہن لیتا ہے، سطر چھپ گیا، اس کی نماز ہو گئی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیلبس ثوبیہ، دو کپڑے پہن لے، اس لیے کہ یہ زینت ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے سب سے زیادہ زینت اختیار کی جائے. تو آگے پھر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ مسجد نبوی کا ایک خاکہ آپ دیکھیے. مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ بالکل ہر طرف کنکر تھے. کنکر میں سجدہ کرنا تھا. جب بارش ہوتی تھی تو بارش ہونے کی بنیاد پہ جو ہے پورے کیچڑ ہو جاتا تھا. سجدہ جب کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ ہوتا تھا، ماتھے پہ جو ہے کیچڑ لگ جاتا، صحابہ اکرام کو کیچڑ لگ جاتا تھا. تو ایک آدھ مرتبہ وہاں ایسا بھی ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپل کے ساتھ نماز پڑھے. اچھا، چپل کے ساتھ نماز پڑھنے کے سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور میں مسجدوں کا جب ماحول ہم نے بنایا ہے، اگر کوئی آدمی چپل پہن کے آئے تو یہ مسجد کی توہین ہے، اس لیے مکروہ لکھا گیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پاک صاف چپل پہن کے پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. مسجد میں چپل لانے کی اجازت نہیں. چلیے نماز جنازے کا میں آپ کو حکم سناتا ہوں. نماز جنازہ، اچھا گھر میں بھی کیوں پڑھے گا چپل پہن کے؟ اگر کسی نے سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چپل کے ساتھ پہنا ہے، اقتدا کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو بات کوئی نہیں، اسے ثواب ملے گا. جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، چپل ہمارے پیروں میں ہے. اب کیا ہے، چپل نکالیں یا نہ نکالیں؟ چپل میرا پاک ہے، چپل پاک ہونے کا مجھے پورا یقین ہے. جنازے کی نماز چپل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. میرا چپل پاک ہے یا نہیں ہے مجھے یقین نہیں ہے، تو چپل کو نکالو، چپل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اب چپل کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الگ ہو جائے. اچھا، یہودی لوگ نماز جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں
چپل کے پہننے کو بہت غلط سمجھتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی اس میں بھی مخالفت کرو، اس میں بھی مخالفت کرو. تو بعد میں چلتے چلتے آج کے زمانے کے اعتبار سے مساجد کا جیسا نظام ہے، آپ مان لیجئے مسجد نبوی کا نظام کیسا ہے، کیسا نظام ہے؟ کیا کوئی آدمی جرأت کرے گا اس میں چپل پہننے کی؟ نہیں. تو مساجد کو احترام کو باقی رکھتے ہوئے آج کے دور کے اعتبار سے مکروہ قرار دے دیا گیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے سلسلے میں کہا، وہ اپنے مردوں کو منہ نہیں ڈھکتے تھے بلکہ مردے کا منہ کھلا ہی رہتا تھا، ایسے ہی لے کے جاتے تھے. خمیروا وجوہ موتاکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے چہرے کو ڈھانک کے لے کے چلو. کیوں؟ ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی جو ہے اپنے مردوں کے چہروں کو ڈھانپتے نہیں ہیں بلکہ ان کو کھلا رکھتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ کن کن چیزوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. نظیف یحب النظافہ، نفاست پسند ہے، اللہ تعالیٰ نفیس ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے. کریم یحب الکرم، اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے، دینے کو پسند کرتا ہے. آگے فرمائے فنظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحن کو پاک رکھو. یہ گھر ہوتا ہے، گھر میں صحن بھی ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کے صحن کو پاک رکھو. ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو. مخالفت کرو، مشابہت اختیار مت کرو. یہودی اپنے صحن کو پاک نہیں کرتے ہیں، تم اپنے صحن کو پاک رکھو. چھوٹی چھوٹی چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کو سراہا ہے. اچھا، یہودیوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، میں نے جیسے کہا نماز میں جو ہے عام طور سے وہ لوگ نیچے کا کپڑا نہیں پہنتے تھے. کیا پہنتے تھے اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، ازار پہننے کو پسند کیا تھا، خاص طور سے عورتوں کو. یہ حدیث کے اعتبار سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. ایک مرتبہ ایک عورت اپنے سواری سے گرنے کے بعد ان کا کپڑا سطر سے ہٹا، لیکن اس کے باوجود بے پردگی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ازار پہنی ہوئی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بہترین چیز ہے کہ ان کے گرنے کے باوجود بھی ان کا سطر نہیں کھلا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ تم بھی ازار پہنو، اپنے گھر کی عورتوں کو ازار پہننے کا حکم دو. اس وقت جو ہے لنگی کا معمول تھا، عورتیں بھی جو ہے لنگی کی شکل کی ازار پہنا کرتی تھی. اسی بنیاد پہ جب عورتیں باہر نکل رہی ہوں تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باہر نکل رہی ہوں تو اس وقت ان کو ازار نما شے کو پہناؤ، کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت بے پردگی نہ ہو. الغرض میرے دوستو، مشابہت میں آپ کو بتا رہا تھا، مشابہت ہر جگہ حرام ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آدمی جس کا طریقہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں یا جہنم میں جائے گا، جنت میں یا جہنم میں جائے گا. آج دیکھیے ہر چیز میں بالوں سے لے کر بال کٹاتے ہیں، یہودیوں کا طریقہ واضح ہے. نیٹ پہ آ کے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہودیوں کا کیا طریقہ ہے. یہودی پوری طرح سے جانور بنے جا رہے ہیں. جانور جیسے خنزیر کو بال کھڑے رہتے ہیں ایسے بالکل کھڑے بال یہاں سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضا سے منع فرمایا، قضا مت کرو کہ ایک طرف کاٹا ایک طرف چھوڑا. قضا کہتے ہیں قضا دونوں چیزیں یہ کہتے ہیں، منع کیا. لیکن آج ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یہاں کے بال نکال دیے، یہاں کے چھوڑ دیے. یہ حرام ہے، مکروہ نہیں، حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم ان چیزوں میں بھی کرتے ہیں. کیا؟ برتھ ڈے بنانے کا ماحول ہر طرف شروع ہوا. برتھ ڈے بنانے کا ماحول پہلے بہت کم جو بے دین لوگ ہوتے تھے، جن کو دین سے ذرہ برابر کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اپنے گھروں میں کرتے تھے. آج لوگ برتھ ڈے کو اتنا معمول بنا رہے ہیں. ارے راستے میں ٹرافک روک دیا کسی کا کیک کاٹنے کے لیے، اور ایسا پٹاخہ بازی کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ دوسروں کا دل دہل رہا ہے، اور کچھ ایسی چیز اڑا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات راستے کو روکنا، یہ حرام ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو جو کوئی آدمی ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیتے ہیں. ہٹانا تو دور کی بات ہے، راستے میں ہم حائل ہو رہے ہیں چلتے ہوئے لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات چھوڑ گئی تھی، وہ بتاتا ہوں. چپل پہننے کا حکم بھی کیوں دیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے زمانے میں ایسا ماحول نہیں تھا، چپل ادھر ادھر رکھ کے آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے.
تو لوگوں کے پیروں کو لگ کے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. یہ بھی کنز المال کی روایت ہے, تکلیف ہوتی تھی. تو اس لیے فرمایا چپل چھوڑ کے دوسروں کو تکلیف مت دو, چپل چھوڑ کے دوسروں کو تکلیف مت دو, چپل کو پہن لو. بعد میں چل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا چپل کو یا تو بائیں طرف رکھ دو, بائیں طرف, بالکل سیدھ میں نہیں, بالکل بائیں طرف رکھ کے اپنے نماز کو ادا کرو. تکلیف سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کو تک پہننے کا حکم دے دیا تھا. آج کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. اب لوگ مشہور ہوتے تھے کارناموں کی وجہ سے, کارناموں کی وجہ سے. ٹیپو سلطان کیوں مشہور ہوئے؟ کارنامے کی وجہ سے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیوں مشہور ہے؟ کارنامے کی وجہ سے. جو کوئی آدمی سیاست میں داخل ہوا, خواہ وہ کونسلر ہو یا کونسلر کا چمچہ, کونسلر ہو کونسلر کا چمچہ, اتنے بڑے بڑے فلکس لگے ہوئے ہیں اس کے, بڑے بڑے فلکس. ہاں اس کے یوم پیدائش کے سلسلے میں کیا کمال کر دیا. ارے تو اگر ہمارا لیڈر ہے تو کارنامہ بتا, کارنامہ ہو تب بھی یوم پیدائش منانے کے لیے نہیں. تو نے کچھ بھی کام نہیں کیا, کچھ بھی کام نہیں کیا. لوگوں کو دعوت دے رہا میں آج پیدا ہوا تھا تاکہ ہم لعنت بھیجیں. کیوں پیدا ہوا؟ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو ایسا بدترین لیڈر بھی نہ بنتا. کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. حرام ہے بھائیو, حرام ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خوشی کا موقع ہم کو بتایا. اگر یہ خوشی کا لمحہ ہوتا تو ہم کو بتاتے, کیوں نہیں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ویسے بھی اردو میں کیا لفظ آتا ہے اس کے لیے؟ سال گرا, سال گرا. ارے گرتے ہوئے سالوں میں تو غم منانی چاہیے, یہ خوشی کیا؟ غیروں کا جو طریقہ تھا چلتے چلتے ہم میں بس گیا. ایک اور چیز حکمت والی میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں. کانگریس والے کانگریس پھلی سب مسلمانوں کے دم سے, مسلمانوں کے خون سے. لیکن دوغلا پالیسی عام طور سے مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ کرتی ہے. اور جتنے بھی سیاست میں جاتے ہیں ان کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. اس لیے پارٹی والے اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک کیسے گدھے ہیں, ان کے ناک میں کوسی نکیل ڈالنی چاہیے. بڑی چیز مانگا تھا ہم نے 1,00,000 روپے, چاہنے کا چاکلیٹ دے دیا. کہا بھائی دوسروں کو ہم دے دیں گے, تم چاکلیٹ کھاؤ. وہ خوش رہتے ہیں, دوسرے جائے بھاڑ میں, مجھے تو مل گیا. عام طور سے یہی ہے کھلی حقیقت میں آپ کو بتا رہا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ بہت اچھے تھے, ضرورت نہیں تھی ان کی جینتی منانے کی. ان لوگوں نے اس سے پہلے ایک چوہا چھوڑا تھا ٹیپو جینتی کے نام پہ. ادھر انہوں نے یہ چھوڑا, ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بڑھ گئی. ادھر سے اتنی مخالفت کی گئی, ٹیپو سلطان کو اتنا برا بھلا کہا گیا, ہاشا و کلا, آج تک کسی نے نہیں کہا. اس کے بعد جو ہے چھٹی بھی کر دی, ٹیپو جینتی کو ہم چھٹی منائیں گے. ادھر انہوں نے ضرورت نہیں تھی, ہم نے کبھی نہیں کہا تھا ان کو کہ ٹیپو جینتی مناؤ, ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح پریشان ہے. ہم نے اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا تھا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی خوش ہیں, شہداء ہیں, سید الشہداء ہیں, شہیدوں کے وہ سردار ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں نہیں مانا تھا. انہوں نے ایک چھٹی الاٹ کی, ان کے جاتے ہی فوراً اس چھٹی کو منع کر دیا گیا, اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیش دروہی کا انہوں نے لیبل لگا دیا. اب بھی آپ دیکھیے, اب حکومت آئی کانگریس والوں کی, جتنے کانگریس سے متعلق لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہم نے اس دنیا میں پیدا ہو کے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں سب کی فوٹو لگ جاتی ہے, ہاں ان کو اللہ رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ ہزاروں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں فلکس کے اوپر, جاؤ صدقہ کرو. اگر آپ کو اپنے پیدا ہونے کا اتنا ہی احساس ہے, جاؤ صدقہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اگر آپ کو یوم پیدائش کا اتنا ہی احساس ہے, جس دن میں آپ پیدا اس دن میں روزہ رکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا ہے, سال کے ایک پیر کو نہیں, ہر پیر کو روزہ رکھا ہے. یہ تھا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے دوستو, یہودیوں کی مشابہت آدمی کو جو ہے جہنم کی طرف لے کے جائے گی, دنیا میں بھی ناکام کرے گی, آخرت میں بھی ناکام کرے گی. اس لیے خود بھی یہودیوں کی مشابہت سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.